مساجد اللہ من آمن باللہ صدق اللہ العظیم درود پاک صلوات علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور شفقت کے بخیر ہمیں قرآن کورس کے 15ویں سبق میں حاضرین سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں بٹھا لیجیے، جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مسئلہ نور پر ہم گفتگو کرتے ہیں کہ کیا حضور بشر ہیں یا بشر نہیں، نور ہیں یا نور نہیں۔ تو بشر کہنے والے قرآن سے دلیل پیش کر کے کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم، کہ سرکار نے خود فرمایا میں بشر ہوں۔ تو اس پر ایک فیصلہ حضور تاجدار گولڑا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا۔ فرمایا وہ شخص جو حضور کی بشریت کی خصوصیات کو جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ ان کا بشر ہونا ہمارے بشر ہونے سے جدا ہے، ہیں بشر لیکن ان کی بشریت ہماری بشریت سے بالکل مختلف ہے، وہ تو بشر کہے، لیکن جس کو اس بشریت اور اس بشریت کا فرق پتہ کوئی نہیں، اس شخص کے لیے حضور کو بشر کہنا جائز ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ اپنے جیسا سمجھ لے گا۔ اب آئیے اپنے موضوع کی طرف کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہتا ہے اور اسے مسجد کی عظمت کا پتہ ہے کہ مسجد کیا جگہ ہے، تو پھر بسم اللہ ہم اس جملے کو قبول بھی کریں گے، برداشت بھی کریں گے کہ اس میں تو عظمت ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ مسجد کوئی عام جگہ نہیں، مسجد خانہ خدا ہے، مسجد رب کا گھر ہے، اور یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ جس کو رب اس مقام کی پہنچ عطا فرمائے، یہ تو بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، فرمایا میرے گھر کو وہ آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، یعنی جو مجھ پہ ایمان رکھنے والا ہو۔ اب اس معنی کر کے یہ لفظ بولنا، اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر یہ جملہ اس سوچ پر بولا جائے کہ مسجد سے مراد یہ لیا جائے کہ جو دینی طبقہ ہے، مولوی طبقہ ہے، اس کی سوچ فقط مسجد تک بند ہے، تھوڑی سوچ کا مالک ہے، تھوڑے علم کا مالک ہے، اس کے پاس فہم، فراست، عقل، سمجھ تھوڑی ہے، پھر ہمیں اس بات پر اعتراض ہے کہ کوئی شخص دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی چہل پہل کو دیکھ کر، دنیا میں ہونے والی رونقوں کو دیکھ کر یہ کہہ بیٹھے کہ سائنسدان تو چاند پہ پہنچ گئے اور مولوی بس صرف نماز روزے کے مسئلے میں بند رہ گئے، تو اگر اس حوالے سے کوئی یہ جملہ بولے تو اس پر پھر اعتراض ہے ہمیں کہ یہ سوچ غلط ہے۔ کس نے کہا کہ علماء دین جو دین کے عالم تھے ان کی دوڑ فقط مسجد تک رہی، صرف مسجد تک نہیں، انہوں نے کائنات کے ہر نظام کو سلجھایا۔ یہ بات میں اپنے ذات کے دفاع کے لیے نہیں کہہ رہا، ہمارے لیے تو لفظ ملا یا علامہ بولنا یہ بھی جو ہے درست نہیں، یہ ان اکابرین بزرگان دین کے حوالے سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے اپنی زندگیاں ساری اس معاملے پہ خرچ کی اور انہوں نے ہمیں سب کچھ کر کے دیا۔ کوئی ان پہ اعتراض کرے کہ ان کی دوڑ فقط مسجد تک تھی تو یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے ان کو اس سے اعلیٰ درجے کی سوچ عطا فرمائی تھی جس مقام پر سائنسدان کی سوچ نہیں پہنچ سکتی، اس سے آگے تک سوچ اللہ کے دین کے عالم کی پہنچتی تھی۔ اگرچہ اس حوالے پر ہمیں کوئی فخر نہیں کہ ہم نے دنیا کے معاملات میں ان علماء کے پاس یہ بھی جانتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، فخر ہے تو اس بات پر ہے کہ وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علماء کرام کے حصے میں آئی۔ لیکن یہ بات واضح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی سوچ اس بات سے باہر نکل آئے کہ فقط ان معاملات کو وہی کوئی سمجھتا ہے جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہو، جس نے جو ہے بڑے بڑے انجینئرنگ کورس یا ڈپلومے وغیرہ کیے ہو۔ اس پر ایک بات، ایک دینی عالم نہیں، پروفیسر ٹائپ بندہ ہے اور انہوں نے کتابیں لکھی، ڈاکٹر پروفیسر غلام جیلانی برق، اس کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس بندے نے، یہ مدرسے میں پڑھانے والا نہیں، یونیورسٹی کے لیکچرار پروفیسر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے اس کتاب کے اندر اس چیز کا موازنہ کیا کہ ہمارا دنیاوی سارا نصاب، یعنی نرسری سے لے کر ایم اے تک، کہا بچے کی اصلاح کے لیے وہ کام نہیں کر سکتا جو کام درس نظامی کے پہلے سال کی پہلی کتاب گلستان سعدی کی ایک حکایت کر جاتی، یعنی ایک حکایت جو بچے کی اصلاح میں فائدہ دیتی ہے، یہ اس بندے کی بات ہے، اس جتنا یہ پورا نصاب بھی کام نہیں کر لے سکتا۔ میرا مقصد اس پہ کوئی اٹیک کرنا نہیں، صرف وضاحت مقصد ہے کہ اس علم کے اندر بذات خود بھی کمال تھا، لیکن اگر کوئی اس نگاہ سے دیکھنا چاہے تو شیشے کو اس طرف پھیر کر بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ جس معاملے میں سائنس کو تم بہت برتر سمجھ رہے ہو، اللہ نے دین کے اور اسلام کے زیر سایہ ایسے لوگ پیدا کیے جن لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا، علم دین میں بھی کمال تھا، اور وہ لوگ ایسی ایسی چیزوں کو ایجاد کرنے والے، ایسی ایسی چیزوں کو بنانے والے تھے جہاں پہ سائنسدان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی تھی۔ یورپ کے علاقے میں، امریکہ کے علاقے میں ابھی علم کا نور نہیں پہنچا تھا، یہ جہالت کے اندھیرے میں تھے۔ اس وقت بھی عرب کی سرزمین پر حضور کے صحابہ علم کے نور سے معمور ہو چکے تھے، اور وہاں سے وہ نور کی کرن لے کر ہندوستان کے علاقے تک پہنچے، اور انہوں نے اس علاقے میں بھی علم کے نور کو بانٹا، اور یہ سلسلہ پھر چلتا آیا۔ لیکن اس حوالے سے بھی ہٹ کر جو بالخصوص بات ہے وہ یہ ہے کہ 10ویں صدی کا ایک سائنسدان جس نے کیمرے کی ایجاد کی، وہ نہ انگریز تھا، نہ عیسائی، نہ یہودی، بلکہ مسلم سائنسدان ابن الحسن، جس نے 10ویں صدی کے اندر اس کیمرے کی جو ابتدائی صورت تھی اس کا ایجاد کیا۔ یہ صرف مسجد تک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس تک درجہ کمال عطا فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر پیراشوٹ، جس کو ہوائی جہاز سے لوگ نیچے اترتے ہوئے استعمال کرتے ہیں کہ جسم کے ساتھ باندھ کر نیچے اترتے ہیں تاکہ آرام کے ساتھ انسان زمین پر پہنچ جائے، یا سیر و سیاحت کرنے والے اس پیراشوٹ کو استعمال کرتے ہیں تاکہ پھرا جا سکے، فضا میں کچھ گھوما جا سکے۔ پیراشوٹ کی ایجاد کرنے والا 852 عیسوی میں، یعنی جو 2020 ہے، اسی حساب سے 852 عیسوی میں ایک مسلمان سائنسدان تھا جس کا نام تھا عباس ابن فرانز، اس نے اس چیز کی ایجاد کی۔ اس نے ایک پہلا تجربہ کیا تھا، اس وقت اس کی جوانی تھی، ایک مسجد کے مینار پہ چڑھ کر اس نے چھلانگ لگائی کہ میں فضا میں تھوڑا اڑ لوں گا، لیکن وہ تجربہ اس کا ناکام ہوا۔ اس کے بعد 70 سال کی عمر میں اس نے پیراشوٹ ایجاد کی اور کامیاب تجربہ کر کے پیراشوٹ اس قوم کو دے کے گئے۔ یہ بھی ایک مسلم سائنسدان تھا جس نے یہ والا کام کیا۔ تیسرے نمبر پر صابن، جس کو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں، عرب میں ابتدائی حالات میں صابن نہیں تھا، ایک مٹی ہوتی تھی اور ایک بوٹی جس کو عربی میں اشنان کہا جاتا ہے، اس کو جلا کر اس کی راکھ کو استعمال کیا جاتا تھا، جھاگ بھی دیتی تھی اور اس طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن صابن کی ابتدا مصر اور روم کے اندر عرب کے مسلم سائنسدان نے ابتدا کی اور انہوں نے صابن کو ایجاد کیا، تو صابن بھی مسلم سائنسدان کی ایجاد۔ اگلے نمبر پر جو شیمپو جو ہم استعمال کرتے ہیں 1759 کے اندر، جو یعنی یہی 2020 کے اعتبار سے پیچھے جائیے 300 سال، تو 1759 کے اندر انگلینڈ کے علاقے میں مسلمانوں کا ایک مسلم سائنسدان تھا جس نے شیمپو کی ایجاد کی، اور جو
ہمارے ہسپتالوں میں سرجیکل آلات استعمال ہوتے ہیں آپریشن کے لیے، ڈاکٹرز حضرات ان آلات کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ آلات کسی انگریز، یہودی، عیسائی سائنسدان کی ایجاد نہیں، یہ ایک سائنسدان تھے سرجن الظواہری، مسلم سائنسدان تھے جنہوں نے سرجیکل آلات کی ایجاد کی اور اس سلسلے کو آگے چلایا۔ بہرحال یہ میں نے صرف ایک نقشہ پیش کیا، وگرنہ پوری کتاب میرے پاس محفوظ ہے جس کے اندر انہوں نے جو سینکڑوں کے حساب سے صفحات ہیں اور انہوں نے بھری ہے اس سے کہ شروع سے لے کے آج تک کون کون سی چیزیں ہیں جو مسلم جو سائنسدان حضرات تھے جن کے ہاتھوں سے ایجاد ہوئی۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیجیے گا کہ سائنس اور دین ایک ہی شے ہے۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں تک سائنس کی سوچ پہنچی آج، لیکن اللہ کے دین نے وہ چیزیں ہمیں پہلے کی عطا فرمائی تھی۔ جاپان کے علاقے میں ہمارے مسلم بھائی، کچھ مسلمان بھائی گئے، باتھ روم کے اندر جب وہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں گئے تو جاپان کے لوگوں نے وہاں پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پوچھا باہر نکل کر کہ یہ کس لیے تم نے رکھی ہوئی ہے؟ تو جاپان کے لوگوں نے یہ بتایا کہ ہمارے سرچ کے مطابق جس وقت انسان بیت الخلاء میں پیشاب یا پخانہ کرتا ہے تو وہاں سے جراثیم اٹھتے ہیں جو انسان کے سر، بالوں اور دماغ کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ رکھا کہ جو شخص بیت الخلاء میں آئے وہ سر کو ڈھانپ کر استنجا کرے، یعنی کہ واش روم کو یوز کرے۔ تو اس وقت اس مسلم کو پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس نظریے کو بیان کیا تھا کہ بیت الخلاء میں ننگے سر بیٹھنا یہ ٹھیک نہیں، سر کو ڈھانپ کر بیت الخلاء میں جایا جائے۔ تو بہرحال یہ جس سوچ پر وہ آج پہنچے، اسلام پہلے کا پہنچا ہے، لیکن میں نے جو بات کہی تھی کہ ہر لحاظ سے یہ نہ سمجھنا کہ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، کچھ چیزیں اسلام کے ساتھ ان کی ٹکراتی ہیں۔ ہمارے مسلم سائنسدانوں میں بڑے بڑے عظیم سائنسدان ایسے آئے جنہوں نے فلسفے کی اور سائنس کی وہ ایجادات اور وہ سوچیں جو اسلام سے ٹکراتی تھیں، ان نظریات کا رد بھی کیا اور لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو واضح طور پہ بیان بھی کیا۔ قریب کے زمانے میں چلے جائیے، زیادہ دور نہ جائیے، یہی 20ویں صدی جو چل رہی ہے، اسی صدی کے ایک عظیم محقق جن کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ اس شخصیت کو علمی میدان میں قابلیت کے لحاظ سے فقط ہم نہیں مانتے، ہر طبقہ فکر کا انسان ان کی علمی قابلیت کو ماننے پر مجبور ہے۔ ان کی زندگی تھی اور 1919 کی بات ہے، 1919 میں 18 اکتوبر کے ایک ڈیلی ایکسپریس اخبار میں ہندوستان کی سرزمین پہ ایک سائنسدان تھا جس کی یہ خبر چھپی، جس کا نام تھا پروفیسر البرٹ ایف پورٹا۔ اس نے یہ بیان دیا کہ 17 دسمبر 1919 کو دنیا تباہ ہو جائے گی، اور اس نے اس تباہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس گردش کے دوران سورج کے اندر کچھ جو ہے دراڑیں پڑیں گی جس کی وجہ سے سورج اور زمین کی جو حرکت ہے وہ سورج کے ارد گرد نہیں رہ سکے گی اور زمین سورج سے ٹکرا جائے گی، جس کی وجہ سے یہ زمین 17 دسمبر کو تباہ اور برباد ہو جائے گی، اور یہ منظر قیامت کا صورتحال پیش کرے گا۔ جو اکتوبر کے مہینے میں یہ بات اخبار میں چھپ گئی اور اس نے یہ بات 17 دسمبر کے حوالے سے کہی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی شاگرد نے آ کے سنایا کہ حضرت یہ خبر چھپ گئی ہے اور لوگ تو بڑے پریشان ہیں، دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ فلاں تاریخ کو یہ ہونے والا ہے، ہماری قوم بھی اسی صورتحال کی مالک ہے کہ جو بات میڈیا پہ آ جائے، اخبار پہ آ جائے، ہم اس پہ اتنا شاید کلمے پہ یقین نہ ہو جتنا اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لوگوں میں یہ بات پھیلی، خوف و ہراس پھیل گیا۔ اللہ کے دین کے اس عالم نے یعنی امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اکتوبر کے مہینے میں ایک مسجد اور مدرسے کے عالم نے یہ کہہ دیا کہ پروفیسر البرٹ ایف پورٹا کی یہ بات جھوٹ نکلے گی اور 17 تاریخ کو دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ اس نے کہا یہ جھوٹ نکلے گا۔
دنیا حیران ہو گئی کہ ایک مدرسے کا مدرس ایک عظیم سائنسدان کی خبر کو جھوٹا کیسے کہہ رہا ہے۔ اس نے جو ایکسپورٹا تھا، اس نے جو ہے گولڈ میڈلز لیے ہوئے تھے اپنے شعبے کے اندر سے، تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کیسے جھوٹ قرار دیا۔ بریلی کے تاجدار امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرا سب سے پہلے دعویٰ یہ ہے کہ اس سائنسدان نے کہا کہ زمین گھومتے ہوئے سورج سے ٹکرائے گی اور سورج اور زمین میں تباہی پھیلے گی۔ فرمایا سب سے پہلی بات ہے زمین گھومتی نہیں، زمین ساکن ہے، زمین کے گرد سورج گھومتا ہے۔ جس وقت سورج گھومتا ہے تو زمین کے گھومنے کی سوچ پر زمین کی تباہی کی یہ خبر جھوٹی نکلے گی، اور اس سوچ پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ 4 رسالے لکھے۔ فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ رسالہ لکھا اسی کی رد میں، اور ایک تھا معین مبین بہردور شمس و سکون زمین۔ یہ رسالے لکھ کر اس وقت شائع کیے، لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی، اور پھر وہ دن آیا 17 دسمبر 1919 کا کہ زمانہ انتظار کر رہا تھا کہ دیکھا جائے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ 17 دسمبر 1919 سے لے کر آج تک تقریباً 101 سال گزر گئے ہے، پروفیسر ایکسپورٹا کی بات آج تک سچ نہیں ثابت ہوئی، اور جو بات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمائی تھی 100 سال گزر گیا، آج بھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ 100 سال کے بعد بھی آج بھی اسی طرح دنیا قائم ہے، سلامت ہے، اور اس میں کوئی تباہی اور بربادی نہیں پھیلی کہ یہ ٹکرا کر تباہ و برباد ہو گئی ہو۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو یہ رد کیا، ان سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن ہم نے پڑھا اس کے اندر سورہ فاطر کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، یہ اللہ کا قرآن ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ آسمان کو بھی روکے ہوئے ہے، زمین کو بھی روکے ہوئے ہے۔ کس بات سے؟ کہ نہ آسمان ہلتا ہے نہ زمین ہلتی ہے۔ اللہ کا قرآن جب کہتا ہے کہ زمین حرکت نہیں کرتی، آسمان حرکت نہیں کرتا، سورج حرکت کرتا ہے، وہ سورہ یاسین میں والشمس تجری لمستقر لہا کہ سورج پھر رہا ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ تو فرمایا یہ سوچ ہی غلط تھی جس پر انہوں نے یہ بات نکالی کہ زمین گھومتے ہوئے تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی یہ بات بالکل ہو بہو سچ ثابت ہوئی، اور لوگوں کو یہ بات تسلیم کرنی پڑی کہ اس شخص نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر یہ باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی جو ابتدا باندھی گئی تھی فرقہ نیچریت کے بانی سر سید احمد خان کی طرف سے، اس علی گڑھ یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا ڈاکٹر سر ضیاء الدین۔ وہ میتھ کا ٹیچر تھا یونیورسٹی کے اندر، اور کوئی سوال آ گیا ریاضی کا ایسا کہ جو اس سے حل نہ ہو سکا، بہت گھوما لیکن وہ سوال کو سیدھا اور درست نہ کر سکا، حتیٰ کہ یونیورسٹی سے اس نے چھٹیاں لے کر یہ ظاہر کیا کہ سوال کے حل کے لیے مجھے جرمن جانا پڑے گا تاکہ میں یہ سوال حل کرا کے لے آؤں۔ یونیورسٹی میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید سید سلیمان اشرف بہاری وہ بھی وہاں پہ پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یار ایک چکر بریلی شریف کا لگا لو، اگر وہاں سے تمہارا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر تم جرمن چلے جانا۔ اس نے ہنس کے کہا کہ بریلی کا احمد رضا مسجد کا مولوی ہمارا ریاضی کا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ ہمارے پروفیسر سر جوڑ کے بیٹھے، ان سے حل نہیں ہو سکا، تو یہ تو جرمن سے جا کے حل ہوگا۔ انہوں نے کہا سلیمان اشرف نے کہ ایک چکر لگا لو تو اس میں حرجی کیا ہے، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اس میں کیا ہے؟ تو اس وقت یعنی چاہے نہ چاہے میں ڈاکٹر سر ضیاء الدین بریلی شریف اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے آستانے پہ حاضر ہوئے۔ امام احمد رضا خان مسجد میں جا رہے تھے، بیٹھے نہیں تھے بلکہ کھڑے تھے، ہاتھ میں آپ کے عصا مبارک تھا۔ ڈاکٹر سر ضیاء الدین ملا اور مل کے کہا کہ میں تو ایک کام کے لیے آیا تھا، فرصت ہے؟ آپ نے فرمایا ابھی بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ بات کھڑے ہو کر کہنے کی نہیں، سکون سے بیٹھیں گے آپ فری ہو لیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ نے فرمایا بتا دو، ہو سکتا ہے ابھی حل کر دینے کی ہو۔ اس نے وہ ریاضی کا سوال کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت کو بتایا کہ یہ سوال ہم سے حل نہیں ہو رہا، یقین کیجئے ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے۔
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ की उस छड़ी से खड़े खड़े ज़मीन पे प्रोफेसर को मसला हल कर दिया। जिस मसले के लिए वो जर्मन तक जा रहे थे, उन्होंने वो मसला खड़े खड़े ज़मीन पे ही हल कर दिया। वापस जाने से पहले इसने जो है आला हजरत की बैत करके अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजाया, 5 वक्त के नमाजी बने डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन। और उन्होंने वापस जाके कहा, लगता यूँ था कि इस बंदे ने सारी ज़िंदगी मसला पढ़ा भी किताबों में यही है, इतना आसानी के साथ इन्होंने ये मसला हल फरमा दिया है। तो बहरहाल मेरी बात अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मुल्ला की दौड़ को फ़कत मस्जिद तक समझना ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये सोच कर कि हमने देखा ही इस किस्म के लोगों को है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस सिलसिले में जो हमारे पीछे जो बुजुर्गान दीन हैं उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और बहुत बड़ा उनका वर्क है इस सिलसिले में, जिन्होंने अपना एक मामला इस सिलसिले में बड़ा वाज़ह तौर पे पेश किया हुआ है। आखिर पे एक और बात भी मैं अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। हमारे उलूम के अंदर आला हज़रत रहमा को तकरीबन 150 उलूम पर दस्तरस हासिल थी, लेकिन उनमें एक इल्म है, इल्म तकसीर। स्टूडेंट हजरात आसानी से समझ लेंगे, मैं कोशिश करूँगा। इल्म तकसीर का मतलब ये होता है कि मुरब्बा शक्ल में जैसे तावीज़ के लिए खाना बनाया जाता है, उसके अंदर मुख्तलिफ हिस्से, यानी कोई 9 खानों पर मुश्तमिल होता है, कोई 12 पर, कोई 15 पर, ये डब्बा सा बनाकर इल्म तकसीर में ये होता है कि इस डब्बे को भरना है अदद से, 2, 3, 5 इस तरह अदद लिखकर, और भरना इस तरीके से है कि चारों तरफ से इस डब्बे में जो अदद लिखे हुए हों जमा करें तो चारों तरफ से जवाब बराबर आए, चारों तरफ से जवाब एक जैसा आए, इस तरीके के साथ डब्बे को भरना है। इसको इल्म तकसीर कहा जाता है। इल्म तकसीर की बहुत बड़ी शोहरत थी। आजकल तो इसको जो है 100 में से कोई एक बंदा भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मुझे याद है हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारे टीचर ने पूरी क्लास को एक डब्बा बना के 9 खानों का दिया और उसने ये कहा था कि चारों तरफ से इसमें 15-15 आए, यानी ऐसे आदाद लिखो कि चारों तरफ से जमा करें तो 15-15 निकले। तो हमारी पूरी क्लास ने 3 दिन की कोशिश के बाद 2 के 3 लड़कों ने उस डब्बे को भरा कि जिस ज़रिए से वो 15-15 हर तरफ से बराबर निकला। आला हजरत अलैहि रहमा इल्म दीन में महारत के साथ साथ इल्म तकसीर के अंदर बहुत माहिर थे। इस महारत की बात सुना के मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। आपके एक शागिर्द हैं ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह का मदरसा था और उस मदरसे के अंदर एक शाह साहब आए। शाह साहब को बाकी उलूम के साथ साथ इल्म तकसीर पर बड़ी महारत थी और वो इस चीज़ पर यानी फ़ख्र किया करते थे, इतराते थे कि मैं बड़ा जानता हूँ इल्म तकसीर को। उनके पास जो बुज़ुर्ग उठते बैठते थे शाह जी के पास, शाह जी ने उनको अपना तारुफ कराते हुए कहा कि मैं इल्म तकसीर का माहिर हूँ। उन्होंने सुन के कहा माशाअल्लाह, इस दौर में ऐसा तो कोई नहीं मिलता, आपको बड़े माहिर हैं। तो शाह साहब थोड़े ना चौड़े हो गए कि मैं इल्म तकसीर को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। चलते चलते ये बात उन तक पहुँची कि जिस मदरसे में बैठे हो इस मदरसे के बानी ज़फ़रुद्दीन बिहारी को भी कुछ इल्म तकसीर आता है। शाह साहब ने फ़ख्री अंदाज में कहा कि कभी मुलाकात करा देना उनसे, देखते हैं उनको कितना आता है। इनके गुमान में था कि इस दौर में तो ऐसा मिलता नहीं। ज़फ़रुद्दीन बिहारी जो आला हज़रत अलैहि रहमा के शागिर्द थे, उनकी और शाह जी की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान शाह जी ने कहा, सुना है तुम्हें इल्म तकसीर आता है। अब जिनके बर्तन में कुछ होना वो खटकता नहीं, उनमें तवाज़ु और आजिज़ी पाई जाती है। मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, कुछ पढ़ा था इमाम अहमद रज़ा से, बाकी आता है ये तो मैं नहीं कह सकता। किसी इल्म के 4 कायदे याद कर लेने का ये मतलब नहीं होता कि उस इल्म को बंदा समझता है, बस थोड़ा बहुत आता है। बाकी ये इन जो है एहसानमंदों का एहसान है कि ये मेरे बारे में ये गुमान करते हैं कि इनको आता है। शाह जी थोड़े मज़ीद खुल गए, भाई ये भी खाली है, शायद उन्होंने ये समझा। तो शाह जी ने पूछा कि ये बताओ कि एक डब्बे को कितने तरीके से भर लेते हो। अब वही खाका ज़हन में रखना कि हर तरफ से अदद बराबर निकले जमा करके।
تو شاہ جی نے ان سے پوچھا کہ تم کتنے طریقے سے بھر لیتے ہو؟ تو مولانا ظفر الدین بہاری نے فرمایا شاہ جی آپ فرمائیں آپ کتنے طریقے سے بھر لیتے ہیں؟ شاہ جی نے فرمایا کہ میرا یہ کمال ہے کہ میں ایک ڈبے کو 16 طریقوں سے بھر لیتا ہوں کہ اس کے چاروں طرف سے عدد برابر نکلے، مطلب 16 طریقے میرے پاس ہیں۔ ڈاکٹر ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے، تو انہوں نے کہا ہاں، شاہ جی نے کہا ہاں تم کتنے طریقے لگاتے ہو؟ تو ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس 1152 طریقے ہیں کہ میں ڈبے کو بھر سکتا ہوں۔ 1152، کہاں 16 اور کہاں 1152۔ شاہ جی نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ صرف گنتی کا عدد بتایا ہے جو کچھ کر بھی سکتے ہو؟ تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقط عدد بولنا تھا تو کیا میں 2 لاکھ کا نہیں بول سکتا تھا؟ میں نے 1152 بولا، 53 بھی نہیں بولا، تو میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں اور اس سے کم بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میرے سامنے بھی بھر سکتے ہو؟ تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے گھر میں رجسٹر موجود ہے جس پر میں نے باقاعدہ صفوں پر یہ سب کچھ بھر کے رکھا ہوا بھی ہے۔ تو شاہ جی حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شاگرد کا حال ہے، تو ذرا اپنے استاد کی بتاؤ۔ بس اس بات کے لیے میں ساری گفتگو کو لے کے آیا کہ اپنے استاد کی بتاؤ کہ تمہارے استاد ایک ڈبے کو کتنے طریقے سے بھرتے ہیں، یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد 2303 طریقوں سے ایک ڈبے کو بھرنا جانتے ہیں، 2303 طریقوں کے ذریعے سے۔ تو یہ تھا کمال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ ان کا ذکر میں نے زیادہ اس واسطے کیا کہ یہ اسی صدی کے عظیم محقق اور عظیم عالم دین ہیں جن کا 20ویں صدی کے جن کا میں نے تذکرہ کیا، اور میرے پاس فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد موجود ہے، اگرچہ کتاب یہ فتاوی کی ہے، یعنی فتوے کے لحاظ سے اس کے اندر مضمون ہے، لیکن 27ویں جلد بالخصوص تقریباً ساری کی ساری یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے شروع سے آخر تک سوائے چند ایک جو ہے مضمونوں کے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے سائنس فلسفہ کے ان مضامین کو ہاتھ لگایا جن مضامین کو جو ہے ہماری عام قسم کے لوگ ان الفاظ کو بھی سمجھنا ان کے لیے کافی دقت اور مشقت کا باعث بنے گا۔ کئی اسلام کے ساتھ ٹکرانے والی سائنس کی سوچوں کو اعلیٰ حضرت نے دینی نقطہ نظر اور سائنسی دلائل کے ساتھ رد کیا اور اس چیز کا حل لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا ساری بات کا یہ مقصد تھا کہ مت سمجھنا کہ دین کے علم میں رب ذوالجلال نے کوئی کمی یا کوتاہی یا کمزوری رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل بنایا ہے، اور اس کے علم میں یہ کمال ہے کہ جس کے پاس دین ہو اللہ تعالیٰ اس کو ساری کامیابیاں اور سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔